پرویز مشرف کی جو زندگی ہے اگر اس پر ہم چھوٹی سی نظر ڈالیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرویز مشرف تقریباً 9 سال 2008 سے لے کر 1999 سے لے کر 2008 تک آرمی چیف رہے ہیں اور وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے تھے. یہ سب جانتے ہیں. وہ 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے تھے اور 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے تھے. یہ سب سے لمبا ایرا ہے ایک ڈکٹیٹر کا جو انہوں نے یہاں پر پورا کیا تھا. سابق ڈکٹیٹر مارچ 2014 میں 3 نومبر 2007 کو آئین کے معطل کرنے پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی. 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سابق فوجی حکمران مارچ 2016 میں علاج کے لیے دبئی چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس نہیں آئے تھے. وہ 11 اگست 1973 کو برصغیر کی تقسیم سے قبل دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں پیدا کیونکہ وہ ہوئے تھے آپ کو بتاتی چلوں میں پاکستان بننے کے بعد ان کا جو خاندان تھا وہ کراچی میں آباد ہو گیا تھا جہاں پر انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی. انہوں نے کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور 1964 میں گریجویشن کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا. پرویز مشرف کے 1956 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا. انہوں نے ایلیٹ اسپیشل سروسز گروپ SSGC میں 1966 سے لے کر 1972 تک خدمات بھی انجام دیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارت کے ساتھ 1971 میں ہونے والی جو جنگ تھی اس کے دوران پرویز مشرف SSG کمانڈو بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے. 1971 کے بعد انہوں نے کئی فوجی محاذوں پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے ترقی حاصل کی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں. ان کو ہم اپنے لائن پر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب. جی غضنفر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن؟ گڈ مارننگ. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج ایک افسوس ہوا اس بات سے جس چیز کا ذکر کر رہی کہ جنرل پرویز مشرف ایک بہت بڑی النس کے بعد ایک بہت بڑی بیماری سے لڑائی لڑ کے, اور ایک ایسی یونیک سی بیماری تو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جس میں ان کے سسٹمیٹیکلی ان کا آرگن فیلئر ہو رہا تھا اور وہ بڑے عرصے تک اس بیماری سے لڑتے رہے اور کل وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو اس صدمے کو. ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے, ان کی مسز ہیں جو وہ بھی کراچی سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک بڑی انٹلیکچوئل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جانا تو ہر ایک چیز ہر ایک شخص نے ہے, کسی نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں جس کے اوپر آپ ایک احاطہ کر رہی تھی اور جس پہ آپ روشنی ڈال رہی تھی, تو وہ ایک بڑا ایونٹ فل, ایک بڑا کیا آپ کہہ سکتے ہیں زندگی تھی جو واقعات سے, ایشوز سے اور مختلف کانٹروورسیز سے آپ کہیں وہ اور مختلف اچیومنٹ سے بھری ہوئی تھی. اس میں انہوں نے اپنا کردار نہ صرف فوج میں انجام دیا بلکہ اس کے بعد وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے, پھر مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. اور انہوں نے جس وقت ٹیک اوور کیا تھا اس کا ایک ایلیمنٹ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو حکومت کا تختہ الٹ کے ٹیک اوور کیا تھا. تو اس میں ایک بہت بڑی یہ چیز تھی کہ نواز شریف نے بھی ان کو ہوا میں مارنے کی کوشش کی تھی اور اب اس کی تو تمام چیزیں, تمام جزیات سامنے آ گئی ہیں. لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ کس طرح ایک ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ طریقہ کار پاکستان میں پہلے رہ چکا تھا. یعنی آپ کو یاد ہے کہ پرویز مشرف نے کو آرمی چیف بنایا گیا تھا جنرل کرامت, جنہوں نے جہانگیر کرامت, جنہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے حوالے سے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے کہ پاکستان میں امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنا دی جائے. اور جہانگیر کرامت صاحب جو ہے وہ نیول وار کالج لاہور میں ان کی اینول گریجویشن تھی, اس سے خطاب کر رہے تھے اور وہ ایک آرمی کا تھیسس تھا جو رول آف آرمی, اس پہ وہ بات کر رہے تھے. تو وہ نواز شریف کو پسند نہیں. حالانکہ دیکھیے آج آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ان فورس ہے, بڑے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز وہ لیتی ہے جب بھی ملک میں کوئی سانحہ ہوتا ہے یا ملک میں کوئی ایسے اہم چیز آتی ہے جیسے پچھلے دنوں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا یا بھی دہشت گردی کی واقعات ہوئی, وزیر اعظم فوراً نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تبدیل بلا لیتے ہیں.
تو یہ سجیشن دی تھی جنرل جہانگیر قیامت نے. اس کے اوپر انہوں نے, کیونکہ نواز شریف تو عقل کل ہے نا, وہ کہتا ہے میرے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں, میں تو جی بہت سے اسیسینیشن اٹیک سے بھی بچے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب. میں چاہوں گی کہ آپ کوئی یادیں, تھوڑی سی باتیں ان کی جو ہے, ان کے پاسٹ کی, ان کی زندگی کی ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ظاہر ہے وہ آرمی چیف بھی رہے ہیں اور بڑے عرصے تک صدر پاکستان بھی رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی سے کچھ واقعات آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. کہ میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا جی کہ وہ ایک فوج کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, اس میں انہوں نے بڑے بولڈ ڈیسیجنز لیے. وہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ ایک تو ان کی جو مینٹل پک اپ ہے, جس کو آپ مینٹل ایکومنٹ کہتے ہیں, وہ بڑا تیز تھا. وہ چیز کو بڑی جلدی کیچ کر لیتے. پھر دوسری ان کی کوالٹی تھی ایز اے کمانڈر, وہ فیصلے بڑی جلدی کیا کرتے تھے. مطلب میں آپ کو ایک جو وہ فوج میں تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ان کو جس طرح سے 1965 میں وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے اور ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا جنگ کے بعد, کہ وہ ایک انسیڈنٹ تھا جہاں پہ دشمن فائر کر رہا تھا اور ایک گولا جو تھا, جو ایمونیشن, جہاں پہ آرٹلری کا ایمونیشن وغیرہ رکھا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ گرا تو اس سے بہت زیادہ تباہی کا خطرہ تھا. پرویز مشرف خود وہاں پہ کود پڑے اس میں, اور انہوں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں ایویکویٹ کر کے, اس کا مطلب اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ وہ تباہی وہ تو ہونی تھی, میٹیریل تباہ ہونا تھا, لیکن بہت سارے لوگوں کی جان بچ گئی. اور یہ ایک بڑا ڈیئرنگ ایکٹ تھا, ایک بڑا ایسا وہ تھا. پھر جو ایس ایس جی میں بھی رہے, 71 میں انہوں نے بیان جیانی میں لائن بڑی کاروائیاں کی. جو مشن تھے وہ ایس ایس سی کی کو دیے, نارملی دیے جاتے ہیں. 71 میں ہمیں ڈیفیٹ ہو گئی, وہ ایسٹ پاکستان نہیں, وہ ویسٹ پاکستان کے سیکٹر پہ تھے. اس کے بعد پھر وہ ڈائریکٹر جنرل میں اپنا بریگیڈ کمانڈر رہے, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن رہے. وہ کور کمانڈر منگلا تھے, 1 کور کے کمانڈر تھے. ان کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی تھی جو میں نے خود بھی چونکہ ایکسپیرینس کی, ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونے کو, ایسے کچھ ایسی اپوائنٹمنٹ تھی جس میں ان کو مجھے بریفنگ وغیرہ کرنی پڑتی تھی, اور اس میں صرف میں اور وہ ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک اپنے ساتھ جو سامنے ان کے شخص بیٹھا ہوتا تھا, وہ جتنا بھی جونیئر ہوتا تھا, وہ اس کو اپنا 5 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر وہ بڑا کمفرٹیبل کرتے تھے. انسان یہ فیل نہیں کرتا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یا آرمی چیف سے بات چیت کر رہا ہے. یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو تھا. اور وہ بڑے فراغ دل کے تھے, وہ ونڈکٹیونیس پہ بلیو نہیں کرتے تھے. اور جیسے آج آپ ونڈکٹیونیس پاکستان میں دیکھ رہی ہیں, اور حالانکہ انہوں نے بھی ٹیک اوور کیا تھا, ایک اتھارٹی تھے, لیکن ان کے دور میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ کو یہ ونڈکٹیونیس نظر نہیں آئے گی. اگر نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو سعودی عرب نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ نواز شریف کو باہر بھیج دیں اور آپ اپنا گورننس کرتے رہیں, ہم اس کو سنبھال لیں گے. تو انہوں نے نواز شریف کو اس کے کہ انہوں نے اس کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی, انہوں نے واپس بھیج دیا. یہ ان کا طور جو تھا, یہ آرمی میں بھی اسی طرح تھا. وہ لوگوں کو بڑا سپورٹ کرتے تھے, جونیئر آفیسرز کو بڑا سپورٹ کرتے تھے. پھر آپ کو بتایا یہ چیزیں سامنے آئیں, وہ میوزک کے بڑے شوقین تھے اور فنکاروں کی بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ آفٹر بیکمنگ پریزیڈنٹ آلسو بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک ایسا فیسٹیول بسنت ہے جو شروع ہوا, اس میں اتنا بڑا ہے ان کا اتنا بڑا وہ آتا تھا, زر مبادلہ پاکستان میں آتا تھا کہ پاکستان میں جہاز جو ہے وہ اسپانسر ہو کے باہر سے آیا کرتے تھے, لوگ آتے تھے, بڑی کمرشل ایکٹیویٹی چلتی تھی, چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو روزگار ملا کرتا تھا. پھر انہوں نے جو آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں کتنے سارے چینل چل رہے ہیں, تو انہوں نے میڈیا کو بڑی اوپننگ دی. حالانکہ اس زمانے میں یہ میڈیا کی بات چیت ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ جو اخبار مالکان ہیں ان کو آپ چینل نہ دیں اور آپ کوئی, لیکن ان کا کوئی بات نہیں. لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. اگر یہ سب چھو بھی گیا تو زیادہ لوگ بولیں گے, تنقید زیادہ ہوگی, حکومت کو اپنے آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا. تو یہ چیزیں تھی جو ان کی ذات سے مجھے یاد ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, میں اس بریفنگ میں موجود تو نہیں تھا, کہ اسلام آباد میں ایک بریفنگ ہو رہی تھی پلاننگ کمیشن میں, غالباً فیڈرل سیکرٹری بریف کر رہے تھے. یہ جو M2 اور کوسٹل ہائی وے جو بنی ہے, یہ نواز شریف صاحب نے جب شروع کی تھی تو اس کے اوپر جو بریفنگ ہونے کا یہ بڑے کاسٹلی پروجیکٹس ہیں, اس کے اندر بڑی بہت ساری کک بیکس پہلے چل چکی ہیں, تو ان میں سے ایک آدھ پروجیکٹ ڈراپ کر دیں یا اس طرح کر کے یہ وہ انہوں نے کنسیو کیے ہوئے ہیں. تو ان کا جواب تھا کہ نہیں, یہ پبلک کے انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی بہت چلے گی, تجارت بہت چلے گی.
تو آپ ان پروجیکٹس میں ان ٹائم کمپلیٹ کریں اور فائنانس منسٹری کو کہا گیا کہ جس کا بجٹ ریلیز کرے اور اس طرح کی بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہاں انہوں نے کچھ میری نظر میں غلطیاں ضرور کی. وہ غلطی ایک تو تھی کہ انہوں نے جو انعام دیا جس کی وجہ سے زرداری وغیرہ پریزیڈنٹ بنے, بہت سارے لوگ مجرم تھے ان کو چھوٹ مل گئی. وہ انہوں نے ذاتی اپنی پاور کے لیے کیا یا اس کے بعد ججز والا جو معاملہ ہوا, حالانکہ وہ اس کو اور ایک ایسا طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے. ہاں جی, غلطیاں تو ہر انسان سے ہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے, غلطیوں کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا. لیکن نو ڈاؤٹ ان کا جو دور تھا وہ ایک بڑا خوبصورت دور تھا, ایک بہت بولڈ آرمی چیف تھے, وہ بہت جلدی ڈیسیژنز بناتے تھے. میں چاہوں گی اینڈ میں آپ ان کے خاندان کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج دے دیں, پرویز مشرف کی فیملی کے لیے خاص طور پر میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسج دیتے جائیں. ہم ان کے غم میں, میں نے آپ سے کہا, ہم ان کی فیملی کے غم میں برابر کی شریک ہے. ایک تو وہ جو آپ کہتے ہیں سینٹنس ہوتا ہے بردر ان یونیفارم, تو اس کے حساب سے بھی. لیکن چونکہ میں ذاتی طور پہ ان کی ذات سے بڑا امپریس ہوا تھا اور مجھے یہ لگا تھا کہ ایک شخص ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور ان کی پاکستان سے جو کمٹمنٹ تھی یا جس طرح وہ سوال و جواب کرتے تھے اور جس طرح بڑے تیکھے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے میڈیا کو بھی, اور تو وہ یاد رہیں گے. اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کی مسز کو. وہ خود بھی بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, ان کے بچے دیکھیے ان کے زمانے میں اور آج تک ان کے بیٹے اور بیٹی کا نام کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ڈکٹیٹر مطلب ایک پاکستان کے اندر فل اتھارٹی رہے, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا. ہم ایسی پوزیشن پہ تھے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی تھی, تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے بچے, ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا, جو بیٹا ان کا بھی امریکہ میں یا سلیکن ویلی میں غالباً ہے, کہ وہ کبھی گورنمنٹ کے ریسورسز کو مس یوز کر رہے ہیں. یا ان کو یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ لوگوں کو, جیسے آج کل آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو خود ہی نظر آتا ہے, مطلب کیا کروں کہ پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں, پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. سلمان شہباز نے چوری کی ہے, شہباز نے 1600 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے, اس کو آ کے جناب کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ جو آپ کے نواز شریف کی بیٹی ہے مریم, $72 ملین کھا گئی ہے. یہ مشل اوباما نے دیے تھے پاکستان کے اندر لوگوں بچیوں کو پڑھانے کے. کتنے وہ $72 ملین کسی نے آج تک حساب مانگا ہے؟ یا کبھی آپ نے دیکھا تھا ان کے دورے حکومت میں کہ ان کے بچوں کا نام آیا ہو یا کہا گیا ہو کہ ان کے بچوں نے فلانی جگہ نوکری کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے چیف جسٹس صاحب سخار چودھری جس کو سیک کیا گیا تھا, اس نے کیا بری طرح سے تباہی کی تھی اپنے بچے کے لیے FIA میں ڈالنے کے لیے, اور کس طرح وہ کرتے تھے. وہ اس کوالٹی کی وہ بڑی ظاہر ہے سیاست دانوں کے جو بچے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سیاست میں ان ہیں, پھر وہ ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن پرویز مشرف, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے بچوں کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, اور ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کا کبھی ناجائز فائدہ ان کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا. ہمارے ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کی, پرویز مشرف کی زندگی سے آپ نے کچھ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتاتی چلوں پرویز مشرف کی آج کراچی میں جب انہیں دبئی سے واپس لایا جائے گا تو ان کی تدفین ہوگی. 79 برس کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے. ایک لمبا عرصہ پاکستان میں ایز اے ڈکٹیٹر انہوں نے گزارا, پاکستان میں ایز اے صدر انہوں نے سرو کیا. اس کے علاوہ وہ ایک بہترین آرمی چیف رہے, ایک بہت بولڈ آرمی چیف. میڈیا کو انہوں نے آزادی دی, میوزک کے بڑے شوقین تھے. ان کا جو دور حکومت تھا وہ نو ڈاؤٹ عوام کے لیے بڑا فائدہ مند تھا. بہت سی باتیں ان کے بارے میں کی گئیں, بہت سارے اسیسینیشن اٹیکس انہوں نے سروائیو